کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلا زینہ تعلیم ہی ہے۔ بلا شبہ یہ علم ہی کی دولت ہے جس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ، تہذیب و تمدن کی سمجھ، اصابت رائے، بلندی فکر، رفعت پرواز، دل نوازی سخن، حسن اخلاق، حقوق و فرائض کی رعایت، انسانیت و ہمدردی کی لگن اور اخوت و محبت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قوم مسلم نے، مسلمانوں نے اس حقیقت کو سب سے پہلے سمجھا اور علم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ جب تک قوم مسلم تعلیم سے اپنے آپ کو لگائے رکھی، جب تک قوم مسلم ایجوکیشن کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے تھامے رکھی، یہ قوم روز بروز شاہراہ ترقی پر گامزن ہوتے چلے گئی، یہاں تک کہ ساری دنیا کی امامت و سیادت، قیادت و رہنمائی ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ہاں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے ہر خطے زمین پر مسلمانوں کی شوکت کا پرچم لہرانے لگا۔ دنیا کی تمام قوموں پر مسلمانوں کے علمی جاہ و جلال، قابل افتخار کارناموں کی تھاک بیٹھ گئی۔ مگر ذرا وقت کی نیرنگی اور حالات کی ستم ظرفی دیکھیے کہ جو قوم اب تک تعلیم کے میدان میں سب سے آگے تھی، جو قوم اب تک ایجوکیشن کے معاملے میں سب سے آگے تھی، جو قوم شکشا کے میدان میں سب سے آگے تھی، آج وہی قوم تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ آج وہی قوم مسلم ایجوکیشن کے معاملے میں ساری قوموں سے پیچھے ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج دنیا یورپ و امریکہ کے حیرت انگیز ترقیوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ہر جانب ان کے حکمت و دانائی کے چرچے ہیں، ہر طرف ان کے دانشمندی کا شور ہے، ہر محفل میں ان کے علم و ہنر کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ نئی نئی چیزوں کے موجد ہیں، نئی نئی چیزوں کے آوشکارک ہیں۔ ہاں آج اگر کسی کی کلائی کو پکڑ کے پوچھ لیا جائے A4 ایٹم بم اور میزائل کے موجد کون ہے، جواب دیا جائے گا امریکہ۔ اگر کسی سے پوچھا جائے دنیا کو ٹیوب لائٹ اور بلب کی روشنی سے کس نے منور کیا، جواب دیا جائے گا اہل یورپ نے۔ اگر سوال کیا جائے فضاؤں کا سینہ چیرنے والے ہوائی جہاز اور راکٹ سے دنیا کو کس نے آشنا کرایا، جواب دیا جائے گا مغربی ممالک کے ذہین افراد نے۔ اگر ریڈیو، ٹرانزسٹر، ٹی وی، ٹیلی فون اور موبائل جیسے محجر العقول اشیاء کے موجودین و ماہرین کے بارے میں سوال کیا جائے، جواب میں یورپین برادری ہی کا نام لیا جائے گا۔ لیکن اے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اگر یہ سوال کیا جائے، اگر یہ پوچھا جائے کہ ان تمام تر چیزوں کا ابتدائی تصور کہاں سے آیا، موجودین و ماہرین کے ذہن میں یہ باتیں پیدا کس طرح ہوئی، انہیں فکر و شعور کے بند گرہیں کھولنے کی تدبیر کہاں سے دستیاب ہوئی، تو ان تمام تر سوالوں کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب نوازش ہے مذہب اسلام کی، یہ سب عطیہ ہے قرآن کا اور عنایت ہے حدیث پاک کی۔ شاید پکار اٹھتا ہے یورپ و امریکہ کے چمچے ہیں جو پختہ ہنر، یورپ و امریکہ کے چمچے ہیں جو پختہ ہنر، یورپ و امریکہ کے چمچے ہیں جو پختہ ہنر۔ یہ تو ہے لا ریب قرآن مقدس کا اعجاز، یہ تو ہے لا ریب قرآن مقدس کا اعجاز۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج دیکھیں قوم مسلم تعلیم کے میدان میں کتنا پیچھے ہے۔ آج اہل یورپ کے فخریہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ابتدائی تصور دینے والے ہم ہی ہیں، ان تمام تر چیزوں کے موجد ہم ہی ہیں۔ ہمارے ہی ذہن کی جولانیت اور ہماری ہی فکری قد و کاوش کا نتیجہ ہے، ہم ہی ان کے اصل الوصول ہیں۔ یہ سب محض فریب اور دھوکہ ہے، میڈیائی پروپیگنڈا اور اپنی سرخروئی کا اظہار ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس کی حیرت انگیز ترقیوں کا خمیر ہمارے مذہب میں ہے، بنیاد اسلام ہے، اساس قرآن ہے۔ ہاں اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ داستہ جو امانت ہے دل کے داغوں کی، کہوں تو چاند ستاروں کو نیند آ جائے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا جتنے بھی مسلم سائنسداں ہوئے ہیں ان میں بیشتر عالم دین تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو مغربی دنیا پر ترقی اور اوج سلطہ پر فائز ہونے کے لیے تعلیم و تدریس کی راہ کو اپنانا ہوگا، ایسا نظام تعلیم وضع کرنا ہوگا جس میں تمام علوم و فنون کا احاطہ کیا جا سکے۔ ہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، ہمارے مسلم سائنسدانوں نے کہا کہ اپنے علاقے
علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ایک مسلمان کا بچہ پڑھ کر کے ڈاکٹر نکلے وہی حافظ قرآن بنتا نظر آئے، جہاں سے قوم مسلم کا بچہ پڑھ کر کے عالم دین نکلے وہی ڈاکٹر اور انجینئر بنتا نظر آئے، جہاں سے ایک مسلمان کا بچہ پڑھ کر کے قاری قرآن نکلے وہی وہ انجینئر بنتا نظر آئے۔ وہ تمام حضرات اپنے شعبہ زندگی میں اس طرح پھیل جائے کہ ملک و ملت کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کوشاں رہے اور اپنی زردی خدمات کے ذریعے دنیا کے لیے نمونے عمل بن جائے اور اپنے آپ سے یہ دنیا والوں کو اپنی ذات سے پیغام دے کہ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا نام پیدا کر، زمانے بھر میں جس قدر ہو اپنا نام پیدا کر، شعاع بن کے سورج کی جہاں میں پھیل جا ہر سو، تو اپنی زندگی میں لذت افہام پیدا کر، تو اپنی زندگی میں لذت افہام پیدا کر۔ آخری بات نعرہ رسالت چشتیہ دیگیا کانفرنس سرزمین فاتحہ آباد شریف۔ حضرات آخری بات آپ کو میں بتاتا چلوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آج جو ہماری ناکامی کی تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہندوستانی مسلمانوں میں سیاست کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں خلافت یعنی سیاست کے ذریعے طاقت عطا کروں گا، تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا، یہ سب سیاست کے ذریعے ہوگا۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں سیاست کے ذریعے طاقت عطا کروں گا، تو آج یہ قوم مسلم سیاست سے پیچھے کیوں ہے؟ آج یاد رکھیں، آج ہر جانب جو ہمیں ستائے جا رہے ہیں، ہماری خانقاہیں لوٹی جا رہی ہے، ہماری مسجدیں مسمار کی جا رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی روح کو تکلیف پہنچانے کا جو منظم پلان تیار کیا جا چکا ہے، آج تو ٹرینوں میں داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جا رہا ہے، آج مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچوں کو جہادی بولا جا رہا ہے، آج کرتا پاجامہ دیکھ کر کے موب لنچنگ کا شکار کر دیا جا رہا ہے، آج جو ہر جانب سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے، سیاست میں آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، سیاست میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھے دنیا نظام دنیا طاقت کی پجاری ہے، جب تک کہ آپ اس سے بڑی طاقت پیش نہیں کریں گے آپ پہ ظلم ہوتا رہے گا، آپ کو ستایا جاتا رہے گا، آپ کو تباہ کیا جاتا رہے گا، آپ کو برباد کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ ان تمام تر مصیبتوں سے نکل کر کے عروج و ارتقاء کی منزلیں پھر سے طے کر لے تو یاد رکھو قرآن کے آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دین محمدی سے وابستہ کر لو، دوسری بات اپنے بچوں کو علم دین و علم دنیا سے وابستہ کر دو، اور تیسری بات جب ہماری قوم کے بیٹے پڑھ کر کے آگے آئیں گے اور وہ سیاست کے میدان میں قدم رکھیں گے تو یاد رکھو کہ ہماری حق کی لڑائی کو لڑتے نظر آئیں گے، ہمارے حق کی لڑائی کو لڑ کر کے ہمارے حق کی آواز کو بلند کرتے نظر آئیں گے، اور جب ہمارے بچے پڑھ کر کے شکشا سے وابستہ ہو جائیں گے، تعلیم سے وابستہ ہو جائیں گے، یاد رکھیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سوسائٹی سے برائیاں ختم ہو جائے گی اور ہم عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرتے نظر آئیں گے اور ہم بھی عزت و وقار کی زندگی گزارتے نظر آئیں گے۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ رب کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں اور آپ حضرات کو سننے میں کسی طرح کی کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ اس سے معاف عطا فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی مل کر کے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ الیہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا